اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آ گئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے۔ وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ پر۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا، جو جس پر آپ کا موقف ہے۔ انک لا تسمع الموتى، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ۔ یہ زندہ ہیں لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دل زندہ، اگر دل مر گیا ہو اندر سے، یعنی روح اندر سے مر چکی ہو، دفن ہو گئی ہو دل کے اندر، اور یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، انسان ایک مردہ، اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو آپ انہیں مردہ سمجھیں، زندہ نہ سمجھیں۔ وما انت انک لا تسمع الموتى، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹھ موڑ کر چل بھی دیں۔ اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو کچھ سمجھائیں گے؟ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بس سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، فہم مسلمون، اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں، جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا اور اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے، جمع کریں گے ایک فوج کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، جماعت بندی کی جائے گی۔ کوئی بہت سخت تھا، کوئی ذرا نرم تھا، کوئی استہزاء بھی کرتا تھا، کوئی صرف انکار کرتا تھا، تو یہ مختلف لوگ تھے، مختلف درجے ہیں۔ نہ ہر زنستو، نہ ہر مرد خدا پنجنگوش یکساں نہ کر، تو یہ تو ہوتا ہے، نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے اور نہ کفار اور مشرکین سب ایک درجے کے تھے۔ حتی اذا جاؤ، جب کہ وہ آ جائیں گے، قال، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم بآیاتی، آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے، یعنی کیا واقعتاً سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ ہے جو سوال کیا جائے گا۔ قال کذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، سمجھ نہیں سکے تھے، حقیقت تم پر منکشف نہیں ہو سکی تھی۔ ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے تم لوگ۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اور وہ خاموش رہ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، کیا جواب دیں؟ بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی، واستیقنتھا انفسہم، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی۔
لیکن یہ کہ اپنی ضد، اپنا جو ہٹ دھرمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں مانا۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، چین حاصل کریں، آرام کریں، والنہار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کی آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جد و جہد کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے، آسمان میں ہوں گے، سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ظاہر بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنے کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے، تقریباً ہر ہی شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو وہی تمر مر السحاب، وہ تو چلیں گے، اس وقت اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے۔ اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعۃ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فزع یومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ تو وَهُم مِّن فَزَعٍ، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بعث بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی، اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ، ایک ہے قیامہ، بعث بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے، وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، یہ آخری آیات ہیں کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہی ہے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا ہے۔ یہ بلد الحرام ہے، یہ بیت اللہ اس میں ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے، یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی دیوی کی نہیں، کسی دیوتا کی نہیں۔ انما امرت، مجھے حکم ہوا اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے۔
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، میں یہ کام کرتا رہوں گا. مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی. ان اتلو القرآن، میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے، وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے آرام ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے جنات نعیم ہے، جنات الفردوس ہیں. فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے، ٹیڑھے راستے کو جائے، انکار کرے، تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا من المنذرین، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں، بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجئے بالآخر، جیسے ہوتا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک، پھر تم پہچان لوگے اس کو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم.